بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ نیا ایک پھڈا پڑ گیا ہے، وہ پھڈا کیا ہے اس کے اوپر آپ سے بات کروں گا، مگر اس وقت جو آپ میرے چہرے کے اوپر مسکراہٹ دیکھ رہے ہیں اس کی ایک وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ میں ابھی اپنے بال ڈائی کروا کے آیا ہوں، اور میں نے آ کر یہ جو نوجوان بیٹھا ہے میرے کیمرے کی دوسری سائڈ پہ، اسی نے صبح میری ویڈیو ریکارڈ کی تھی اسی اسٹوڈیو کے اندر، اور میں نے اس سے پوچھا کہ یار جڑے وال نے ڈینٹنگ پینٹنگ ہوئی ہے جی کیسی، مطلب ٹھیک ہے یا کوئی خرابی تو نہیں ہوگی کوئی؟ تو اس نے ہنستے ہوئے کہا کہ نہیں بھٹ صاحب بالکل اوکے جا رہا ہے کام۔ تو میں نے اسے بتایا کہ یار یہ نا ہر 15 دن بعد کروانے پڑتے ہیں اور اتنے پیسے لگتے ہیں، تو اس نے پیسے کا فوری طور پہ پر ڈے حساب لا کہندا ہے مہنگا سودا نہیں، اینے روپیہ جی جوانی واپس آندی ہے تے ہور کی چیز ہے۔ تو انہیں نہیں پتا بچوں کو بھی کہ جوانی ایکچولی جوانی ہوتی ہے، اے جڑی ڈینٹنگ پینٹنگ کیتی جاندی ہے اس لیے کیتی جاندی ہے تاکہ دکھائی دے سکے، نظر آ سکے، اور تاکہ جو ہے لوگ آپ کو یعنی آپ پلیزنٹ لگیں، بس اس لیے رکھی جاتی ہے، ورنہ جوانی پاجی جوانی ہوندی ہے، جوانی کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا۔ باہر میں آپ سے گزارش کروں کہ آج چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائصہ صاحب کی طرف سے بھی وہ ایک اقلیتی فیصلہ جاری ہو گیا، جس فیصلے میں وہ 12 جولائی والا فیصلہ جی، جس میں آئین جو ہے انہوں نے ایک ہی شک آئین کی یاد رکھی اور باقی ساری شکیں جو ہیں وہ بلا دی۔ اکثریتی بینچ نے آرٹیکل 187 کو یاد رکھا اور باقی سارا کچھ بھلا کر بس فارغ ہے، پر اے ہے نا باقی کیسے شاید لوڑ کوئی نہیں۔ تو وہ اس کیس کے حوالے سے، مخصوص رشوت والے کیس کے حوالے سے اپنا اقلیتی جو نوٹ ہے وہ انہوں نے جاری کر دیا ہے، اور یہ جو اقلیتی نوٹ جاری ہوا ہے نا سر، اس میں کہا یہ گیا ہے، جو اہم بات ہے 14 صفحات پر مبنی ویسے، لیکن میرے نزدیک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو فیصلہ اکثریتی آیا ہے اس کو ماننا جانا کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی بائنڈنگ نہیں ہے اگر تسی اُتے عمل کرو۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جناب جب تک وہ نظر ثانی کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا، یعنی نظر ثانی جو درخواست دائر کی گئی ہیں اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، تب تک گل جڑی نا وہ اگے نہیں بڑھ سکتی، یعنی اس پر عمل درآمد کو ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ایک اہم ترین پوائنٹ ہے اس کے اندر، اور اگر آپ اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اوپر توہین عدالت نہیں لگے گی۔ اب یہ توہین عدالت کس کے اوپر لگنی؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر لگنی، کیونکہ ظاہر ہے سیٹاں دی ونڈ تو نہیں کرنی نا سر، دیکھ دیتے وہ بیٹھا ہے نا کہ 6 اینو دے دیو 4 ان دے دیو، مطلب جو ظاہر ہے ان کے اندر طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہی انہوں نے دینی ہے۔ تو وہ اگر اس حساب سے تقسیم نہیں کرتے، جو حساب سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 رکنی اکثریتی بینچ نے 12 جولائی 2024 کو بتایا کہ اس حساب سے آپ سیٹیں تقسیم کریں، تو پھر جو ہے آپ کے اوپر توہین عدالت نہیں لگے گی۔ وجہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ ویسے بھی میں آپ سے گزارش کروں کہ اگر آپ نوٹ کریں تو اس کے بعد قانون سازی ہو گئی، یعنی ایک جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا وہ اس وقت کی قانون کے مطابق آیا، اس وقت کے الیکشن ایکٹ کو مد نظر رکھ کے آیا، اور آئین کی بہت ساری شکوں کے اوپر کو نظر انداز کیا گیا۔ یہ بہت سارے لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں، سارے آئینی ماہرین ہیں، لیکن اگر فرض کریں الیکشن ایکٹ کو ہی دیکھنا ہے تو الیکشن ایکٹ کے اندر اس کے بعد ترامیم آ گئی، اور وہ ترامیم پارلیمنٹ نے کی، اور پارلیمنٹ جو ہے اس نے کہا کہ جناب اس کا اطلاق 2017 سے ہوگا، تو پاجی گل پارلیمنٹ دی منی جائے گی۔ یہ اصل پھڈا ہے جو سپریم کورٹ ہو یا ایگزیکٹو ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو، ان کے ساتھ ہمیشہ پارلیمنٹیرینز کا رہا ہے، اور یہ پھڈا آج تک سیٹل نہیں ہو رہا تھا، اب سیٹل کیا گیا ہے، لیکن یہ بھی گل سیٹل ہوئی نہیں جی، میں تو انداز دوں ترمیم ہمیشہ ہی ہو جاتی ہے، جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ ترمیم کر لیتے ہیں، آگے سے اس کو ماننا ایک مسئلہ بن جاتا ہے، اس پر عمل درآمد کرنا مسئلہ بن جاتا ہے۔ حالانکہ اسی آئین کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، آئین کا آرٹیکل 239 کی کلاز 5 اور 6 کو اگر آپ پڑھ لیں تو سر بہت ہی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ آئین کے اندر کوئی بھی ترمیم پارلیمنٹ کر سکتی، ٹھیک ہے، اور اس ترمیم کو کسی بھی کورٹ آف لا میں کسی بھی حوالے سے چیلنج بھی نہیں کیا جا سکتا، آپ اس کے ماتحت ہیں سارے ادارے،
سارے ادارے آئین کے ماتحت ہیں اور آئین بناتی ہے پارلیمنٹ. تو پارلیمنٹ ایکچولی ماں ہے سر جنہیں یہ سارے بچے جمے ہیں اور وہ بچے وڈے ہو گئے جناب انہیں آنے کٹ دینے اس کے آگے ہی لال پیلے ہو کے دکھان دینے پھر کام خراب ہو جاتا ہے. اصل پھڈا جو ہے وہ یہاں پہ ہے. ابھی بھی یہ جو ترمیم ہوئی ہے اس کے اوپر پیپلز پارٹی والے بڑے خوش ہیں, اس کے اوپر نون لیگ والے بڑے خوش ہیں, اس کے اوپر اور جو سیاسی جماعتیں جنہوں نے ان کے حق میں ووٹ کیا وہ بڑے خوش ہیں. جو اس کے اوپر خوش نہیں ہیں وہ پی ٹی آئی والے ہیں, وہ دوسرے لوگ ہیں, وہ اس میں سے کیڑے نکال رہے ہیں. جو پیپلز پارٹی نون لیگ والے کہتے ہیں ایس تو وردی ترمیم کوئی نہیں ہو سکتی. لیکن اصل پھڈا یہ نہیں ہے کہ جناب ترمیم اچھی ہے یا بری ہے. اس میں کئی پوائنٹ ہو سکتے ہیں جو جن کو دوبارہ جن پر غور کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے مین میڈ ہے نا, یہ کوئی صحیفہ نہیں ہے, اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے. تو لیکن یہاں پر مقصد تبدیلی لانا نہیں ہے, یا مقصد جو ہے وہ چیزوں کو ایک نئی شکل دینا نہیں ہے, بلکہ اصل جو پھڈا شروع سے لے کر اب تک چل رہا ہے اس کو سیٹل کرنا ہے. اور وہ یہ ہے کہ آئین کے اندر ترمیم, قانون سازی, ملک کس طرح سے رن ہوگا, کس ادارے کا کیا فنکشن ہوگا, کون کس کے ماتحت ہوگا, اس کے مطابق چیزوں کو چلانا ہے. اور اس میں سب سے پہلا نمبر جس کا آتا ہے کہ وہ سب کا ہیڈ ہے, اسی سے پاورز لے کر سارے جو ہیں وہ ادارے رن ہوں گے, وہ پارلیمنٹ ہے سر. یہ ہے ووٹ کو عزت دو والی گل بھائی, اصل گل یہ جی, ٹھیک ہے. اے اصل پھڈا آج کے دن تک یہ پھڈا تھا ہے اور ابھی بھی ختم نہیں ہویا پائن, کیونکہ جڑی ترمیم ہے گی انہوں چیلنج کرتا گیا, مزید آگے مسائل نکلیں گے. لیکن ابھی معاملہ کچھ یوں ہے کہ پارلیمانی کمیٹی اسی جو نئی ترمیم ہے اس کے تحت بیٹھی, اور اس ترمیم میں کے تحت 12 رکنی تھی کمیٹی. اس میں 4 سینٹ کے ارکان تھے, 8 جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے ارکان تھے. لیکن جو تحریک انصاف ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا اپنی سیاسی کمیٹی کے اجلاس کے اندر کہ 80 نہیں مننی تاڑی گل پائے, ہم نے اس اجلاس میں نہیں جانا. انہیں نویں تو نواں پھڈا پا کے رکھنا ہوتا. یہ ایک پھڈا انہوں نے ڈالا, اور اس پھڈے کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جناب وہ 3 لوگ نہیں گئے, 9 لوگ جو ہیں ان کا اجلاس ہوا, پارلیمنٹ میں ہوا, اور اس میں سے 8 لوگ جو ہیں ان کا کورم بنتا ہے. اچھا, اب میں آپ سے گزارش کروں کہ اس کمیٹی کے اندر جو قانون ہے, جو آئین ہے, اس کے مطابق 2/3 میجورٹی سے جس شخص کو نامزد کیا جائے گا چیف جسٹس آف پاکستان, وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن جائے گا. سینئر 3 نام بھیجے گئے, اور یہ 3 ناموں کا بھی جو لوگ پی ٹی آئی والے پھڈا پھوڈا پا رہے ہیں, بڑا تنوں گل کما کے دسی جا رہے. میں آپ کو یہ بات ایک مثال کے ذریعے جو کہ ترہی حقیقت ہے, اور چند دن پہلے ہی وہ واقعہ ہو, اس کے ذریعے آپ کو بتانے لگوں. اس وقت تک ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ریٹائر ہو گئے, اور اس کے بعد نئے چیف جسٹس صاحب آئے. وہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ سینئر موسٹ نہیں تھے, قائم مقام بنائے گئے. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک اور وہ سپریم کورٹ میں چلے گئے, اور پھر نئے جو چیف جسٹس کا انتخاب ہونا تھا تو وہاں پر بھی سینئر موسٹ کو چیف جسٹس نہیں بنایا گیا. وہاں پر بھی یہ کہا گیا کہ جناب سینئرٹی تو ایک ایلیمنٹ ہے, اصل میں تو کمپیٹنس ہوتی ہے جس کو دیکھنا چاہیے, تو لہذا کم از کم 3 میں سے کسی ایک کو بنانا چاہیے. یہاں پر لاہور ہائی کورٹ میں یہ اصول لاگو کیا گیا, اور یہ کسی اور نے نہیں کیا, یہ خود سپریم کورٹ کے انہی ججز نے کیا جن ججز کے درمیان سے اب ایک جڑے نے چیف جسٹس بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن یہ ساری باتیں ریکارڈ کے اوپر ہے. تو اسی اصول کو اٹھا کے پارلیمنٹیرینز نے اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے حوالے سے رکھ لیا سامنے. تو جو لوگ تحریک انصاف کے آپ کے ساتھ یہ چلاکی لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب کسی بھی صورت جو ہے وہ یہ معاملہ درست نہیں ہے, سر ان کو یہ بات آپ بڑے آرام سے سمجھا دیں گے. جو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس بیٹھی ہیں جناب محترمہ نیلم صاحبہ, وہ بڑی قابل احترام ہے اور بہت زیادہ کمپیٹنٹ خاتون ہیں, کمپیٹنٹ جج ہیں وہ. تو ان کے وہ تو سینئر موسٹ نہیں ہیں, تو
کا پینل میں سے جس کو انہوں نے مناسب سمجھا لگا دیا، تو اسی کو پھر آئین کا حصہ بنا دیا کے اوپر۔ اب اس میں سے ایک بندہ سلیکٹ ہونا ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اور وہ جو سلیکشن ہونی ہے وہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہونی، یعنی ایسا نہیں ہونا کہ 4 ہی کے پاس سے ہو گئے تو 5 ہی کے پاس سے ہو گئے، یا یعنی 7 ہی کے پاس سے ہو گئے تو 5 ہی کے پاس سے ہو گئے تو جڑے 7 والا ہوئے گا جیت جائے گا۔ نہیں سر، 12 میں سے 8 لوگ جس پر متفق ہوں گے وہ سر بندہ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے گا۔ یہ ایک قانون کے اندر لکھی ہوئی بات ہے، یہ اس آئینی ترمیم کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ تو 9 لوگوں نے اس اجلاس کو اٹینڈ کیا، اور اس میں سے جو یعنی 8 لوگوں کی تو آرام سے بات بن سکتی ہے نا۔ اسی آئینی ترمیم کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر کچھ لوگ نہ آنا چاہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ پروسیڈنگز نہیں ہوں گی، وہ کمیٹی اپنا پروسیس کمپلیٹ کرے گی، چیف جسٹس آف پاکستان کا نام فائنل کرنا پائے نا، ان کسی انتظار اس کا لٹکایا نہیں جا سکتا۔ لیکن اس کے باوجود ہوا یہ ہے کہ جناب اب یہ وہ مقام ہے جس کے بعد اگلی گل بڑی اور طریقے سے بیان کی جا رہی ہے، اور وہاں پر میں سچی بات آپ کو بتاؤں گا کہ وہ سچی بات کیا اور جو جھوٹ چل رہا وہ کی ہے۔ اچھا، یہ جو چونکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بڑی ایک جمہوری پارٹیز ہیں، ان کے درمیان بہت زیادہ ماضی میں اختلافات بھی رہے، لیکن یہ جمہوری قدروں کو جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جمہوری قدریں جو ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں اور اس کے فائدے نقصان کیا ہوتے ہیں، اگر عمل کریں تو کیا فائدے ہوتے ہیں، نہ عمل کریں تو نقصان کیا ہوتے ہیں۔ مثلا ابھی مولانا فضل الرحمان کو مائنس کر کے بھی نمبر پورا تھا، ٹھیک ہے جی، اور بھاویں بندے لوٹے ہوندے، بھاویں انہوں دی سیٹیں جاندیاں، لیکن لوکی تیار تھن جا کے ووٹ دین لئی، ٹھیک ہے، اور بات بن جانی تھی، لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں کیا گیا۔ بلال بھٹو زرداری نے کہا مولانا فضل الرحمان صاحب کو منایا جائے گا، اور پھر ان کی باتیں مانی، کچھ منائی۔ بہرحال اب ایک ایسے طریقے کے ساتھ یہ ترمیم ہوئی ہے کہ اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ پی ٹی آئی نے کہا سی نہیں جانا، تو ان لوگوں نے کہا جو کمیٹی کے کابرین تھے، ان کا جناب ایک دفعہ جا کے ان کو مناتے ہیں کہ بھئی اتنا اہم فیصلہ ہے، اس میں آپ ساتھ آئیں۔ تو اب وہ لوگ ان کو منانے کے لیے گئے ہیں، اور 8:30 پونے 9 بجے دوبارہ اجلاس ہوگا۔ اچھا، اب اس دوران ہوا یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنی ٹرولنگ شروع کر دی، اور پی ٹی آئی نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، یا لوگوں نے پیتو پیت گلاں شروع کر دیا، اپنے دل دیاں جڑیاں خواہشاں نے، صدراں نے، ان کو خبر بنا کے چلانا شروع کر دیا کہ لو جی پی ٹی آئی کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے کہا پہلے عمران خان، پھر جناب وہ اڈیالہ جیل میں دوڑ لگی، اڈیالہ کے بوئے کھلے، اور جناب پھر عمران نے ملاقاتاں وڈے صاحب کی جاری ہیں، اور پھر عمران خان کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسے نہیں ہوگا، تو اس کو منائے بغیر بات نہیں بن رہی۔ یہ والی گفتگو جو ہے یہ مختلف جو سوشل میڈیا کے ٹولز ہیں ان کے اوپر شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، ان کے واٹس ایپ گروپوں میں خاص طور پہ یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی جو گفتگو شروع ہوئی کہ جناب عمران خان جو ہے نا انہوں نے پھر ایک باری ترس کھا لیا تو من چلے جائے۔ اب یعنی جھوٹو جھوٹ چھتا لی، کسی چیز دا کوئی سر منہ پیر ہوندا ہی نہیں، وہ منانے کے لیے گئے ہیں یا ان کو سمجھانے کے لیے گئے ہیں ان 3 ارکان کو جنہوں نے جو اس کا کمیٹی کا حصہ ہیں لیکن انہوں نے انکار کیا آنے سے، ان کو بتانے کے کہ بھائی چیف جسٹس دا انتخاب ہے تے چیف جسٹس پورے پاکستان دا بننا ہے، تہاڈا بھی اُنّا ہی ساڈا بھی اُنّا ہی، تو مہربانی کریں آ کے بیٹھیں اور چیزوں کو آگے لے کے بڑھیں۔ اگر وہ مان جائیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ کورم تو پورا ہے۔ وہ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہے ہمارے وزیر قانون، بڑے لرنڈ وہ وکیل بھی ہیں، اور انہوں نے یہ بات بڑی کھل کے بیان کر دی کہ رولایا گا جدے سیاہ کیتا ہے اور ہم یہ چاہ رہے ہیں۔ اس کے باوجود گلاں نے وہ ایسے ذات دی گل کر دینے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یار تو چنگا بھلا بندہ ہے، ڈیسنٹ جا کریکٹر لگنا ہے، لیکن ایسی بات کی آپ کس طرح سے یقین کر سکتے ہیں ایسی باتوں کے اوپر جیسا سر منہ پیر کوئی نہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی اے ہو ہی نہیں سکتا، مرشد کا حکم ہے، اے دیکھو یہ گروپ آ گئی گل، دیکھو جی یہ گلاں بھی چل رہی ہیں پیا نے۔ تو یہ ایک وائرس ہے سر جس سے لوگ انفیکٹڈ ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، پھر اس پر اصرار کرتے ہیں، اور جس وقت پھر کوئی سیریس ایکشن لیا جاتا ہے تو پھر معافیاں بھی مانگتے ہیں تو دوڑا ملاتے ہیں۔
میرا خیال یہ ہے کہ اس باتوں پہ آپ بالکل نہ جائیں، کیونکہ آج کا دن ہے، آج ہی کے دن میں ایک شخص جو بھی سینئر موسٹ ہوں گے ان کا نام فائنل کیا جائے گا اور اس فائنل نام کو بھیجا جائے گا اور پھر ان کو چیف جسٹس پاکستان کا عہدہ مل جائے گا۔ یہ لازمی بھی ہے، ضروری بھی ہے، تاکہ اس طرح کی جو اسپیکولیشنز ہیں نا، فضول قسم ہو رہی ہیں، ان کا خاتمہ کیا جا سکے۔ تو چیزوں کو سیدھا ہونے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، لیکن چیزیں سیدھی ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی۔ میں کم از کم ایسے سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں اور جو میں سمجھتا ہوں ان میں کوئی فرق ہو، مگر جو بھی آپ سمجھتے ہیں لکھیں ضرور، مگر تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ۔